ایک طرف اسرائیل ایران پر بمباری کر رہا ہے، ایران اسرائیل پر کر رہا ہے، ایران مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہا ہے، مطلب اس ٹائم جو ہے ہر طرف بمباری جاری ہے۔ لیکن پاکستان میں بھی ایک بم گرایا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا بم ہے، یہ اتنا بڑا دھماکہ ہے جو پاکستان کی عوام پہ کیا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ کی طرح رات کو کیا گیا ہے۔ رات کو یہ دھماکہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام پہ، اور یہ ہے پیٹرول بمپ، ڈیزل بمپ جو پاکستان کی عوام پہ کیا گیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 55 روپے راتوں رات پیٹرول مہنگا کیا گیا۔ کتنے روپے؟ 55 روپے۔ اور یہ ان تمام میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ عمران خان کے ٹائم پہ تسی مائک چکدے سو تے لوکاں دے منہ چواڑ دے سو، دسو 2 روپے پیٹرول مہنگا ہویا ہے، اج کتنے ستے ہو؟ اج کی کر رہے ہو؟ آج وہ میڈیا سارا خاموش ہے، وہ خاموش کروا دیا گیا مال دے کے، پیسہ دے کے۔ اور دوسری طرف عوام ہے، عوام لائنوں میں لگی ہے، عوام جو ہے وہ لائنوں میں لگی ہے۔ کل جب یہ خبر آئی، میں کیونکہ رات کو اسلام آباد میں تھا، جب یہ خبر آتی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، اتنے روپے مہنگا ہوگا، کچھ منٹ باقی تھے، پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگ گئیں، رش لگ گیا۔ اور مطلب یہ صرف اسلام آباد کے نہیں، پورے ملک کے پیٹرول پمپ پہ رش لگ گیا۔ عوام کیا کہ ہم ذرا نا 50 روپے سستا ڈلوا لیں، کتنا ڈلوا لیں گے؟ ٹینکی فل کروا لیں گے، کتنے 20 لیٹر ڈلوا لیں گے۔ لیکن نہیں، کیا آپ آگے بھی اسی طرح کریں گے؟ کیا آپ کو آگے بھی یہ ریٹ ملے گا؟ کہ آگے آپ نے ٹینکی فل نہیں کروانی، یا آپ نے سائیکل پہ آ جانا ہے، آپ نے گدا گاڑی پہ آ جانا ہے، آپ نے موٹر سائیکل نہیں چلانی، آپ نے اپنی گاڑی نہیں چلانی، آپ نے چلانی ہے۔ وہ درویش کہہ رہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اور واقعی وہ برداشت کر رہا ہے، وہ جیل کی تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن آپ سے یہ مہنگائی برداشت نہیں ہوگی۔ پیٹرول 55 پہ مہنگا ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ حقائق جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، لوگ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں $117 فی بیرل تھا، $117 فی بیرل تھا، مطلب 117 کا ایک بیرل جو ہے وہ مل رہا تھا، اور اب کیا ہے؟ 105 ریٹ ہے۔ مطلب ابھی بھی جو پیٹرول ہے عمران خان کے دور حکومت سے یہ سستا خرید رہے ہیں۔ اور ریٹ کیا ہے؟ عمران خان کے جب وقت تھا تب ریٹ تھا 150، اور اب کیا ریٹ ہے؟ اب 321 ریٹ ہو گیا، 321 روپے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پہ تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب عمران خان اتنا مہنگا پیٹرول لے کے اتنا سستا دے رہے تھے تو وہ مہنگائی تھی، تب شور اٹھتے تھے، تب آوازیں آتی تھیں، تب چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، تب لوگوں کے ہاتھوں میں مائک ہوتے تھے، اور اب سستا لے کے مہنگا دے رہے ہیں، اب کوئی نہیں بول رہا۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگا جو پیٹرول دیا جا رہا ہے وہ پاکستان دے رہا ہے، اور آپ دیکھیں عالمی منڈی میں اتنی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا جتنا پاکستان نے کر دیا، اور یہ تقریباً 105 روپے 1 لیٹر کے پیچھے یہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ 105 روپے۔ آپ عوام کو سہولت دیں، آپ اپنا جو ٹیکس ہے آپ اس کو کم کر دیں، عوام کو سہولت دیں۔ عید آنے والی ہے، رمضان ہے، لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ عوام کو سہولت نہیں دے رہے۔ اور مجھے یاد ہے یہ باجیاں، یہ اس ٹائم جو باجیاں آ کے حکومت میں بیٹھ گئی ہیں، مریم کیا کہتی تھی؟ مریم اس طرح ایک پوسٹر اٹھاتی ہے، اور وہ پوسٹر پہ لکھا تھا کہ اگر رات میں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ تو آج آپ اپنے چچا کو چور کہہ رہے ہیں، آج وہ شہباز چور ہے، آج وہ چور ہے جو کہتا تھا میں گھسیٹوں گا، اس طرح کی ایکٹنگ کرتا تھا، وہ چور ہے، اور حقیقتاً وہ چور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مریم اورنگزیب دوسری باجی کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ راتوں رات پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، لوگ کہاں سے کھائیں گے، لوگ کہاں سے دوائیوں کے بل بھریں گے؟ یہ مریم اورنگزیب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تب پیٹرول کی قیمت کتنی ہوئی تھی؟ 150 روپے، اور آج کتنی ہے؟ 321۔ آج خاموشی ہے، آج تالے لگ گئے ہیں۔ آج کیا ہے؟ 10 ارب کا جہاز خریدو، 120 کروڑ کی گاڑیاں خریدو، اور ایک جو ہے پائلٹ وہ 32,000 کا خریدو، جو رکھو ایک 36,000 کا خریدو۔
پائلٹ جو ہے نا ان کی تنخواہ صرف 2 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے کا انہوں نے وہ خریدا جہاز؟ 10 ارب کا، 10 ارب کا۔ اپنے مزے عیاشیاں۔ پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا، پاکستانی قوم کو سمجھنا ہوگا کہ تسی اجرے 70 لے کے 125 لے کے گڈیاں لے کے تسی یہ ٹینکیاں فل کروا رہے ہو نا، اے ٹیکس کا پیسہ وہ جہاز سے جا رہے ہیں، اوتھے عیاشیاں ہو رہی ہیں، اوتھے مزے ہو رہے ہیں، اے لگژری گاڑیاں تے جا رہے ہیں، تسی لائنیں چلا کے پٹرول ڈلواؤ۔ اور یقین کرو، میں آج بڑا مایوس ہو کے، بڑا ڈسارٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یقین کریں کہ اس سب میں قصور اس عوام کا خود ہے۔ یہ عوام خود قصوروار ہے۔ کیوں؟ کل میں نے جب دیکھا نا لائنوں میں لگے ہیں، میں نے کہا بس مطلب ان کا وہی حساب ہے۔ آپ سب نے وہ اگزامپل سنی ہوگی، نہیں سنی تو میں پھر بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس کی جو رعایا تھی، اس کی جو قوم تھی، ان میں غیرت نہیں تھی۔ وہ جب اسی طرح چیزیں مہنگی کرتا تھا، عوام خاموش ہو کے ڈلواتی تھی، پھر کرتا تھا عوام، وہ ظلم کرتا تھا، عوام خاموش ہو کے جو ہے وہ ظلم برداشت کرتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ کیا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ مہنگائی کر دیتا ہوں۔ میں مہنگائی پہ اگزامپل دے رہا ہوں، میں بہت زیادہ مہنگائی کر دیتا ہوں، شاید عوام میں کوئی غیرت آ جائے۔ وہ بادشاہ سوچتا ہے، وہ بہت زیادہ مہنگائی کر دیتا ہے، اور وہ عوام پہ ظلم بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے وہ بہت زیادہ یہ کر دیتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، ساری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، ساری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اچھا جی عوام کو غیرت آ گئی ہے۔ پھر بیسک وہ کیا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، وہ سمجھے، وہ مارتا تھا جوتے جی، کبھی کسی کو مروا دیا، کبھی کسی پہ تشدد کروا دیا، جو آج کل ہے۔ تو عوام نا باری باری ہوتی تھی نا، 1 2 3 4، ایک دن عوام اکٹھی ہوگی اس ظلم کے خلاف۔ تو پھر بادشاہ سوچتا ہے میری عوام جاگ گئی ہے، اور عوام سے پوچھتا ہے ہاں جی بتائیں۔ عوام کہتی ہے بادشاہ جی جوتے مارنے والوں کی جو تعداد اس میں اضافہ کر دیں، ہمیں بہت ٹائم کھڑے ہونا پڑتا ہے جوتے کھانے کے لیے۔ اس عوام کا بھی وہی حال ہے کہ بہت ٹائم کھڑے ہونا پڑتا ہے جوتے کھانے کے لیے۔ جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں، لیکن آپ اپنا حق نہ مانگیں، ٹھیک ہے، تسی جتیاں کھائی جاؤ، اگے لنگی جاؤ۔ یہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل بجائے کہ آپ لائنوں میں لگتے، آپ باہر نکلتے، اپنا حق مانگتے، آپ ہر چیز جام کر دیتے، کیسے یہ پٹرول سستا نہ کرتے، لیکن اس میں قصوروار آپ ہیں۔ اور پھر ایک اور میں دیکھ رہا تھا، سیالکوٹ میں جھگڑا ہوتا ہے، سیالکوٹ میں جو ہے ایک نوجوان کی جان چلی جاتی ہے، صرف پٹرول ڈلوانے پہ جھگڑا ہو گیا۔ سو یہ صورتحال ہے جی مہنگائی کی۔ کسان جو ہے اب وہ کسان کی کمر پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، کسان کو اب مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، چیزوں میں مہنگائی شدید عروج پہ جائے گی۔ جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں کرایوں میں اضافہ ہوگا، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ آج کل ہوا ہے، آج سے چیزیں مہنگی ہو گئی ہوں گی، منڈی میں جائیں چیزیں مہنگی ہوں گی۔ سو یہ صورتحال ہے جی، اس طرح وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف ایک تو لانے والوں کا بھی شکریہ، بیٹھے جو ہیں ان کا بھی شکریہ، دوسری طرف کیا چل رہا ہے، 10 سال سزائیں بانٹی جا رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا شہباز گل امریکہ میں، انہیں سزا دی گئی، عثمان بصرہ، زلفی بہاری، حماد اظہر اور کئی لوگ ہیں، کافی نام ہیں، زرتاج گل ہیں، عمر ایوب ہیں، 10 سال قید سزائیں سنائی جا رہی ہیں، 10 سال بانٹی جا رہی ہیں۔ مطلب آپ بجائے اس کے کہ عوام کو اعتماد میں لیں، عوام کو سہولت دیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسری پارٹیز کو ساتھ میں لائیں، آپ نے کہا ٹھوک کے رکھو۔ سو منجی ٹھکی ہوئی ہے، تو مزید اگر تسی ٹھوکنا چاہتے ہو، اسی طرح لائنیں چ لگے ہو، اگر تسی کوئی اپنا حق لینا چاہتے ہو تو باہر نکلو۔ بہت شکریہ۔